اگلی حدیث ہے حدثنا قبیصة حدثنا سفیان وحدثني محمد بن بشار حدثنا ابن مہدی عن سفیان عن عبد الملک بن عمیر عن عبد الرحمن بن ابی بکرة عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم ان کان جہینة ومزینة واسلم وغفار خیرا من بنی تمیم وبنی اسد ومن بنی عبد اللہ بن غطفان ومن بنی عامر بن صعصعة فقال رجل خابوا وخسروا فقال هم خير من بني تميم ومن بني اسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. حدثنا قبیصة، ہم سے قبیصہ نے بیان کیا کہ امام بخاری کے استاد ہیں. حدثنا سفیان، انہوں نے سفیان سے، اور پھر آگے چین چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہ جو والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم، غور کرو تم، دیکھو تم، ان کانا کہ ہے جہینہ، جہینہ قبیلہ، و مزینہ اور مزینہ قبیلہ، و اسلم اور اسلم قبیلہ، و غفار اور غفار قبیلہ، خیر من بنی تمیم، بہتر بنو تمیم سے، وہ بنی اسد اور بنو اسد سے، وہ من بنی عبداللہ بن غطفان اور عبداللہ بن غطفان کے قبیلے سے، ومن بنی عامر بن صعصع اور عامر بن صعصع کے قبیلے سے. فقال رجل، یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ قبائل ان قبائل سے بہتر ہیں. ان کے خصائص کیا تھے کہ یہ لوگ جلدی اسلام لائے تھے، ان کے اخلاق اچھے تھے، انہوں نے توبہ کر لی، یہ دین کے ساتھی بن گئے، مددگار بن گئے. تو کیا ہوا؟ ان کو دنیا میں اللہ نے عزت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور ان کو کمپیریزن کر کے بتایا کہ فلاں فلاں قبیلے سے یہ بہتر ہے. فقال رجل، تو ایک شخص بولا، کہتے ہیں اس کا نام اقرا بن حابس تھا. خابوا وخسروا، یہ تو پھر بڑے ناکام ہوئے اور خسارے میں پڑ گئے، یعنی جن کی تعریف نہیں ہوئی وہ تو ناکام ہو گئے. فقال، تو آپ نے فرمایا، ہم خیر من بنی تمیم ومن بنی اسد ومن بنی عبداللہ بن غطفان ومن بنی عامر بن صعصع، کہ وہ بہتر ہیں. یعنی آپ نے اس کے بعد کا جواب نہیں دیا بلکہ آپ نے پھر دوبارہ انہیں کی تعریف کی کہ یہ سارے قبائل جو ہیں یہ بنو تمیم، بنو اسد، بنو عبداللہ بن غطفان، بنو عامر بن صعصع سے بہتر ہے. تین چیزیں تھیں ان میں، دل ان کے نرم تھے، اسلام جلدی قبول کیا، اخلاق ان کا بہترین تھا. تو پھر اچھے لوگ کون ہوئے؟ نمبر ایک، دل اچھا ہو. ٹھیک ہے، کوئی شخص اس وقت تک اچھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اچھا نہ ہو. تو ہمیشہ اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہے کہ اس میں کتنی خیر، وہاں کیا ہے. نمبر دو، اور کیا؟ اسلام میں جلدی، خیر بھلائی نیکی کے کام میں جلدی، سستی نہیں، دیر نہیں، تاخیر نہیں، ٹال مٹول نہیں، ادھر ادھر نہیں، نیکی کا موقع ہاتھ ہے بس چل پڑو. تیسری چیز کیا تھی؟ اخلاق اچھے تھے. تو یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ کو پسند، ان کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض انسان بعض سے بہتر ہوتے ہیں، بعض قبائل سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ جن قبائل کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ یعنی ان کی تعریف نہیں کی، جس طرح بنو تمیم اور بنو اسد. تو بنو تمیم کے لوگ جو تھے، یہ ایک عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کا نام سجاح تھا، سجاح، اس کے پیچھے لگ گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے. اسی طرح بنو اسد جو تھے، بنو اسد، یہ طلحہ بن خویلد کے پیچھے لگ گئے تھے اور یہ بھی مرتد ہو گئے تھے. آپ کو معلوم ہے نا کہ کچھ قبائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ مرتد ہو گئے تھے. ان قبائل میں سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، لیکن ان قبائل کے لوگ دین پر باقی رہے. اگلی حدیث ہے حدثنی محمد بن بشار حدثنا غندر وحدثنا شعبہ عن محمد ابن ابی یعقوب قال سمعت عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابیہ. محمد بن بشار امام بخاری کے استاد ہیں جن کو بندار بھی کہا جاتا ہے. حدیث اسی راوی سے ہے، عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. والد کا نام کیا ہوا؟ عبد الرحمن بن ابی بکرہ کے والد کا نام کیا ہوا؟ ابو بکرہ. ٹھیک ہے. ان الاقرع بن حابس، کہ اقرع بن حابس اس نے قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا،
انما بایعک سراق الحجیج من اسلم وغفار ومزینہ. اس نے ایک طرح سے شکایت کی کہ بایعک بیعت کی ہے آپ سے سراق الحجیج حاجیوں کے چوروں نے، یعنی جنہوں نے حاجیوں کا مال چرایا تھا وہ آج آپ سے بیعت کر رہے ہیں اور بڑے نیک بن رہے ہیں اور اسلام لا رہے ہیں. ایسے بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی پچھلی زندگی میں کوئی غلطی کر چکا انسان ہے، پھر وہ دین کی طرف آتا ہے، لوگ اس کو بخشتے نہیں، کہتے تو پتہ یہ کل تک کیا کرتا رہا. تو بہرحال کہتے کہ ان لوگوں نے تو حاجیوں کی چوریاں کی تھی. من اسلم وغفار ومزینہ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَ ابن ابی یعقوب شکا. ابن ابی یعقوب کو شک ہوا کہ جوہینہ کا بھی ذکر ہوا تھا کہ نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیت بتاؤ ان کان اسلم وغفار ومزینۃ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةُ خیرا من بنی تمیم وبنی عامر واسد وغطفان، کہ یہ جو اسلم اور غفار اور مزینہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جوہینہ کو بھی کہا، یہ چاروں بنو تمیم بنو عامر اور اسد اور غطفان سے بہتر ہیں. خابو و خسرو، وہ نامراد ہوئے اور نقصان اٹھائے انہوں نے. قال نعم، تو اس پر اقرا نے کہا ہاں. والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. انہم لاخیر منہم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یعنی کہ اقرا بن حابس کی بات کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ یہ واقعی ان سے بہتر ہیں جن کا تم ذکر کر رہے ہو. حدثنا سلمان بن حرب بن حماد بن ایوب بن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال اسلم وغفار وشیء من مزینہ وجہینہ وقال شیء من جہینہ ومزینہ خیر عند اللہ او قال یوم القیامۃ من اسد وتمیم وحوازن وغطفان. دوسری روایت سے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اسلم، غفار اور کچھ لوگ مزینہ اور جہینہ کے، یا یوں کہا کہ کچھ لوگ جہینہ یا مزینہ کے اللہ کے نزدیک، یا یوں بھی کہا کہ قیامت کے دن اسد اور تمیم اور حوازن اور غطفان سے بہتر ہوں. یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ ان کی تعریف ہے ایک طرح سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ قبائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے جن میں خاص طور پر جوہینہ اور مزینہ کا ذکر آتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو علم سے بڑی محبت تھی، علم سے رغبت تھی، سیکھنا چاہتے تھے. ابو الاسود دہلی کہتے ہیں کہ ایک دن میں عمران بن حسین کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے کہا اے ابو الاسود، اور حدیث بیان کی کہ قبیلہ جوہینہ یا مزینہ کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ لوگ آج جو عمل کرتے ہیں اور اس عمل میں مشقت اٹھا رہے ہیں، کیا یہ ایسی چیز ہے جو ان کی قضاء و قدر میں لکھ دی گئی، یا یہ اس معاملے میں ہے جس کا یہ ابھی سامنا کرنے والے میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا اور اس کے ذریعے ان پر حجت قائم کی جائے گی. آپ نے فرمایا کہ یہ تقدیر لکھ دی گئی، یعنی یہ تقدیر کا حصہ ہے. اس نے پوچھا پھر لوگ عمل کیوں کرتے ہیں؟ جب تقدیر میں ہے تو پھر تو ہر کوئی جو اس کے منہ میں آئے گا کر لے گا. آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے ہر شخص کو دو میں سے کسی ایک مرتبے کے لیے پیدا کیا اور اس کے لیے وہی عمل آسان کر دیا، اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے حصے سے بھی ہوتی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہر انسان کے اندر فجور بھی ہے اور تقوی بھی ہے. کچھ لوگ تقوی بڑھانے میں لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ فسق و فجور کی طرف چل پڑتے ہیں. یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی ہے اور اللہ کا یہ علم لکھا ہوا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس قبیلے کی جو خواتین تھیں ان کے اندر بھی دین کی سمجھ بوجھ اور دین کے بارے میں جاننے کا شوق تھا. پھر اسی طرح یہ کہ ان لوگوں کے اندر توبہ کا اور اپنے گناہوں سے معافی کا بڑا رجحان تھا. آپ کو یاد ہے کہ سورۃ نور کی تفسیر میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے، مجھ سے گناہ ہوا ہے. تو پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ اپنا منہ دوسری طرف کر دیا، وہ ادھر سے آگے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ حد جاری کیجیے. اور پھر اس نے بتایا کہ میں زنا سے حاملہ ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا تم چلی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا. جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر آئی. آپ نے پھر کیا کہا کہ ابھی اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ کچھ کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا. اور پھر آخر میں اس کو حد جاری ہو گئی تھی. یہ عورت بھی جوہینہ قبیلے کی تھی. تو یعنی اوور آل اس قبیلے کے اندر ایک خیر پائی جاتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ
اسلم قبیلے کے لوگ جو تھے یہ اسلام سے پہلے یثرب میں سکونت رکھتے تھے، یعنی مدینہ میں رکھتے تھے، اور غفار کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ تھا جو کنانیہ، اور اسلام لانے کے بعد یہ انصار میں سے ہو گئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عقبہ کے موقع پر ان کے کچھ لوگوں نے بیعت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مہمان نوازی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پھر تعریف کی، اور ان کے بارے میں یہ کہا نا کہ تیر انداز لوگ تھے، اور آپ نے فرمایا تم تیر اندازی کرو، تمہارے باپ اسماعیل بھی تیر اندازی کرتے تھے۔ اسی طرح قبیلہ اسلم کے کچھ صحابہ ہیں جن کے نام میں لیتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ حدیث کی کتابوں میں ان کے نام پڑھتے ہوں، جن میں ربیعہ بن کعب بن مالک الاسلمی، سلمہ بن عمرو بن الاکوع الاسلمی، محجن بن ادرا الاسلمی، ابو برزہ الاسلمی، ماعز بن مالک الاسلمی، ابو حضرت الاسلمی، رفیدہ الاسلمیہ۔ کون تھی رفیدہ؟ سیرت صحابیات نہیں پڑھی؟ میں آپ سب سے کہوں گی کہ سیرت صحابیات کا ایک لیکچر ہفتے میں سن لیا کریں، ایک صحابیہ کی زندگی کے بارے میں ضرور پڑھا اور سنا کریں۔ کتاب ہے سیرت صحابیات کی، آپ سب کے پاس وہ ہونی چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کو مسلمان پہلے دور کی خواتین کے حالات پتہ چلیں گے کہ کیسے اسلام لائی اور ان کے کیا کیا کارنامے ہیں۔ رفیدہ کا نام تو ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے، اور ان کا کام بھی۔ رفیدہ جو تھی وہ طب کی ماہر تھی، زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے پاس ان کا خیمہ لگوا دیا تھا۔ جب حضرت سعد بن معاذ کو زخم لگا تھا تو وہ اس خیمے میں ان کو رکھا گیا تھا، اور حضرت رفیدہ جو تھی وہ ان کا علاج کر رہی تھی۔ پھر سبیعہ الاسلمیہ، یہ کچھ لوگ جو تھے، یعنی خواتین اور یہ مرد حضرات، یہ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اسی طرح غفار سے تعلق رکھنے والے مشہور صحابی کون ہیں؟ ابو ذر الغفاری۔ جی، ابو ذر الغفاری، بالکل۔ یہ صرف تھوڑے سے کنیکشن سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ پھر اسی طرح ثابت بن قیس الغفاری، عبداللہ بن سامت الغفاری، پھر اسی طرح وہب بن حذیفہ الغفاری، اور بھی نام ہیں لیکن مشہور نام بس یہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے بھی حدیث میں بہت سی روایات کی ہیں، یعنی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچایا۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث میں ہے باب ذکر قحطان، قحطان کا ذکر۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني سلیمان بن بلال عن ثور بن زید عن ابی الغیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه۔ اس میں آپ دیکھیے کہ عبد العزیز بن عبداللہ امام بخاری کے استاد ہیں، جن کی نسبت الاویسی ہے۔ حدیث کے راوی جو ہیں یہ ابو ہریرہ، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہ ہوگی، حتی یخرج رجل، یہاں تک کہ نکلے ایک شخص، من قحطان، قحطان قبیلے سے، یسوق الناس، وہ چلائے گا لوگوں کو، ہانکے گا لوگوں کو، بعصاہ، اپنی لاٹھی سے، یعنی لوگوں کو اپنی رعیت بنائے گا۔ وہ اس طرح جیسے ایک چرواہا بکریوں کو چراتا ہے تو اس کو لاٹھی کا استعمال کرنا پڑتا ہے ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے، تو یہ شخص جو ہوگا یہ ایک بہت بڑا بادشاہ ہوگا، یعنی قحطان قبیلے میں سے ایک بہت بڑا بادشاہ آئے گا۔ مسلم کی روایت میں اس کا نام جہجہ بتایا جاتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی کے بعد نکلے گا اور ان کے قدم بقدم چلے گا، باقی اللہ کو زیادہ معلوم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پیشن گوئی کی ہے کہ اس قبیلے کا ایک شخص بہت بڑی بادشاہت کو پائے گا تو ایسا ہوگا۔ باب ما ینہی من دعوت الجاہلیت، باب جو روکا جاتا ہے یا منع کیا جاتا ہے جاہلیت کی سی باتیں کرنے سے یا جاہلیت کی پکارنے سے، یعنی دور جاہلیت جیسی باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس کا بیان۔ حدثنا محمد اخبرنا مخلد بن یزید اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عمرو بن دینار انه سمع جابر رضی اللہ عنہ یقول۔ یہ حدیث امام بخاری کے استاد محمد بن سلام البیکندی روایت کرتے ہیں، جن کا بھی ذکر ہم نے کیا، وہ قلم والے، ٹھیک ہے، اور حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ ہیں۔
یقول کہتے ہیں غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جہاد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، وقد ثاب معه ناس من المہاجرین حتی کثروا، اور تحقیق جمع ہو گئے آپ کے پاس مہاجرین میں سے بہت سے لوگ، حتی کثروا یہاں تک کہ بہت اکٹھے ہو گئے، یعنی ہم ایک غزوے میں تھے کہ آپ کے ساتھ مہاجرین کی ایک بڑی جماعت اکٹھی ہوگی، ایک گروپ بن گیا. وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَابٌ، اور مہاجرین میں ایک شخص تھا جو بڑی ہنسی دل لگی کی باتیں کرتا تھا. یعنی ہوتا ہے نا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ہر ایک سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، لوگ بھی مائنڈ نہیں کرتے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی عادت ہے ہنسی مذاق کرنا. تو بڑا خوش مزاج خوش طبع انسان تھا جو ہر ایک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہوتا تھا. فَقَسَى أَنصَارِيًّا، تو اس نے کیا کیا کہ ایک انصاری کو اس کے یہاں یعنی ٹانگ کے پچھلے حصے میں یا ایسے دھپسا لگایا، ہاتھ مار دیا. یہ جیسے بازو کو چلتے چلتے کوئی کسی کو کندھے پہ ٹیپ کر دے یا ایسے، تو اس نے اس کی ٹانگ پہ ایسے ٹیپ کر دیا. اب کچھ لوگوں کو ایسا مذاق اچھا نہیں لگتا. اب کیا ہوا؟ فَغَضِبَ الْأَنصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيدًا، تو وہ انصاری شدید غصے میں آ گیا کہ تم نے مجھے یہاں کیوں ہاتھ مارا. اسے کسی بری نیت سے نہیں مارا تھا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک دم کسی کی حرکت اچھی نہیں لگتی تو اس کو بھی غصہ آ گیا. بس شیطان ہوتا ہے نا، کبھی بھڑکا دیتا ہے. حَتَّى تَدَاعَوْا، یہاں تک کہ انہوں نے پکارنا شروع کر دیا، اپنے قبیلوں کو بلانا شروع کر دیا، وہ بلانے لگے. وقال الانصاری یا للانصار، انصاری کہنے لگا او انصار. وقال المہاجری، اور مہاجر کہنے لگا یا للمہاجرین، او مہاجرین. یعنی انصار اپنے لوگوں کو بلانے لگا مدد کے لیے اور مہاجرین اپنے. اب یہ تفریق تو ہونی نہیں چاہیے تھی، سارے اللہ کی خاطر بھائی بھائی تھے، ان کے اندر ایک اخوت تھی. لیکن شیطان کبھی کبھی ایسے بھی کرتا ہے کہ بڑے ہی قریبی پیارے دوستوں میں، رشتوں میں، ساتھیوں میں آپس میں دشمنی پیدا کر دیتا اور ان سے گروہ بندی کروا لیتے ہیں. کچھ ادھر ہو جاتے ہیں، کچھ ادھر ہو جاتے ہیں، پارٹی بازی ہو جاتی ہے. اور عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی اس قسم کا فساد ہوتا ہے نا تو ہر کوئی اپنے حمایتی اکٹھے کر لیتا ہے. یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. اب یہ ہو رہا تھا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، باہر نکلے کہ یہ کیا آوازیں آ رہی ہیں کہ او مہاجروں اور انصاریوں. فقال ما بال دعوى اہل الجاہلیہ، یہ کیسی باتیں ہیں جاہلیت کی پکار والی. ما بالو، کیا ہو گیا ہے، کیا حال ہے کہ جاہلیت والوں جیسی باتیں کر رہے ہو تم. یہ تو دور جاہلیت میں لوگ اس طرح کی پکارتے تھے. ثم قال ما شأنهم، پھر فرمایا ان کا مسئلہ کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے. فأخبر بکسعة المہاجری الانصاریہ، تو آپ کو بتایا گیا مہاجر کے اس دھپ کے بارے میں جو اس نے انصاری کو لگایا تھا، جو ضرب لگائی تھی. قال، اس نے کہا، راوی کہتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها، چھوڑو اس بات کو. فإنها خبیثۃ، یہ تو بہت ناپاک باتیں ہیں، یہ تو بڑی خراب باتیں ہیں کہ تم قومیت یا گروہ بندی کے بنیاد پر ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہو. وقال عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا قد تداعوا علینا، انہوں نے ہمارے خلاف اپنی قوم کو پکارا ہے. یعنی مہاجرین نے ہمارے اوپر اپنی قوم کو پکار کے حملہ کروانا چاہا. لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم لوٹے مدینہ کی طرف، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو ہم میں سے جو زیادہ عزت والا ہوگا وہ زیادہ ذلیل کو باہر نکال کرے گا. اس کا اشارہ کس چیز کی طرف تھا کہ مدینہ والے اب مہاجرین کو باہر نکال دیں گے. فقال عمر، تو حضرت عمر کہنے لگے الا نقتلہ، کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں. یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ اتنی خراب بات کر رہا ہے تو اس کو مار نہ ڈالیں ہم. حاصل خبیث، اس ناپاک کو، کیا اس ناپاک کا سر نہ اڑا دوں، یعنی عبداللہ بن ابی کا. لعبداللہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتحدث الناس، لوگ یہ باتیں نہ کریں، انہ کان یقتل اصحابہ،
کہ یہ نبی اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کروا دیتا تھا، کیونکہ عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا، حالانکہ وہ منافق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی عزت اور دین کی ایک روب ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے اس منافق کو کس قدر برداشت کر رہے تھے کہ چھوڑ دو اس کو، اگر ہم اس کو ماریں گے تو لوگ کہیں گے وہ بھی تو مسلمان تھا، اور یہ کیسا لیڈر ہے جس نے اپنے ساتھیوں کو مروا دیا، یہ اور بڑی بات بن جائے گی. یعنی بعض اوقات ایک خرابی کو دور کرتے کرتے اگر اس سے بڑی خرابی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بڑی کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوٹی پر راضی ہو جانا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ تھا نا کہ ہم تبلیغ کرنے لگتے ہیں اور ایسی تبلیغ کرتے ہیں کہ لوگ پہلے اس سے بھی زیادہ بدک جاتے ہیں، بحث میں پڑ جاتے ہیں، ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں اور کچھ سے کچھ کہنے لگتے ہیں. تو ایسے موقع پر ہار جانا، خاموشی اختیار کر لینا، سلام کر دینا، مسکرا کے دوسرے سے الگ ہو جانا، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آج کہیں آپ کہ میں تو جیت کر ہی اٹھوں گی اس بحث کو. اس کی کوشش نہ کریں. اور سورۃ المنافقون میں اس آیت کی اور اس واقعے کی ڈیٹیلز ملتی ہیں. قرآن مجید میں بھی یہ ساری بات ڈیٹیلز ہم پڑھ چکے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ پیغمبر اپنے ساتھیوں کو قتل کراتے ہیں تو کیا لوگ اسلام پہ لائیں گے؟ وہ ڈریں گے کہ اچھا اگر ہم بھی مسلمان ہوئے اور ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہمیں تو مار ڈالا جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو. اگلی حدیث سے بھی اس سے ملتی جلتی ہے، اس کو اس لیے مکمل کر لیتے ہیں. حدثني ثابت بن محمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سفيان عن زبيد جسم زبيدة لکھتے ہیں تو زبيدة عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے ثابت بن محمد نے روایت کی. اب آپ دیکھیں پیچھے حدثنا یہاں کیا حدثنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے امام بخاری نے ان سے یہ حدیث لی کہ صرف مجھے بتایا. اور یہ ثابت بن محمد ابو اسماعیل الشیبانی ہے، کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے عابد اور زاہد تھے اور ان کو کنانی بھی کہا جاتا ہے. یہ 215 ہجری میں فوت ہوئے اور یہ ثقہ تھے. ذہبی کے نزدیک ان کا مقام صدوق کا تھا. اور پھر امام بخاری نے ان سے حدیث روایت کی اور حدیث کے راوی جو ہیں وہ عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لیس منا، آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں یعنی ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. من ضرب الخدود، جس نے گالوں پہ تھپڑ مارے، یعنی جو اپنا ہی منہ پیٹ ڈالے، غصے میں یا غم میں اپنے آپ کو مارنے لگے. وشق الجیوب، اور اپنا گریبان پھاڑے، یعنی اپنا جو پہنا ہوا ہے کپڑا اس کو غصے سے یا غم سے پھاڑنا شروع کر دے. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار پکارے. ایسا شخص جو ہے وہ دین کے اگینسٹ چل رہا ہے. ایسے کام جاہلیت کے کام ہیں. اسلام ایک مہذب دین ہے، وہ ہمیں غم، دکھ، غصے میں اعتدال میں رہنا سکھاتا ہے کہ ہم ایسی حرکتیں نہ کریں کہ جس سے ہماری انسانیت اور جس سے ہمارا جو وقار ہے اس پہ حرف پڑے. پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ اشج کی جو صفت اللہ کو پسند تھی وہ وقار تھا. کیا اپنے منہ کو پیٹنا باوقار ہونے کی علامت ہے؟ کپڑے پھاڑنا باوقار انسان کر سکتا ہے؟ نہیں. اور جاہلیت کسی باتیں کرنا اور یعنی کہ ill mannered ہونا یہ کسی مسلمان کی شان نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا وہ 3 کام ہیں. یعنی یہ 3 کام جو ہیں کرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند ہے. نمبر 1 حرم میں ظلم کرنے والا. عام جگہ بھی ظلم منع ہے لیکن حرم میں تو اور بھی منع ہے. نمبر 2 اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے دور جاہلیت کے کام کرے جیسے یہ ابھی 3 کام بتائے. اور کسی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے، یعنی بلا وجہ کسی کو قتل کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زمانہ جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے.
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگرچہ وہ روزہ رکھتا، وہ نماز پڑھتا؟ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو تو تم مسلمانوں کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو، مسلمین، مومنین، عباد اللہ عز و جل کہہ کے پکارو. یعنی لوگوں کو ان کے جاہلیت کے ناموں سے نہیں پکارو بلکہ کس سے پکارو؟ مومن، مسلم. بس گروہ بندیوں کا شکار نہ ہو. عربوں کا جو علاقہ تھا اس کے اندر قبائل تھے اور ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار ہوتا تھا. یعنی کوئی ایک بڑی اسٹیٹ نہیں تھی، لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں رہتے تھے اور وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. اسلام نے آ کر یہ گروہ بندیاں ختم کی، ان سب کو بھائی بھائی بنایا، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. پھر اگر کوئی بھی کوشش یہ کرتا کہ دور جاہلیت جیسی باتیں واپس آ جائیں تو اس کو ناپسند کیا جاتا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا. اسی طرح کسی کو آر دلانا، تانے دینا، حسب نسب کے تانے دینا، یہ بھی دور جاہلیت کے کاموں میں سے ہے. سورج اور چاند گرہن سے شگون لینا، یہ بھی جاہلیت کے کاموں میں سے. جیسے بعض اوقات چاند گرہن لگتا ہے نا تو کچھ عورتیں وہ لیٹتی نہیں اگر پریگنٹ ہو، چلتی پھرتی رہتی ہیں کہ بچے کو گرہن ہو جائے گا، یعنی اس کے اوپر نشان پڑ جائے گا. پھر اسی طرح عورتوں کے لیے خاص طور پر کیا چیز دور جاہلیت کے کاموں میں سے شمار کی گئی؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، دور جاہلیت کی طرح اپنی سج دھج نہ دکھاؤ، اپنی زینت کا اظہار نہ کرو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.